السلام علیکم عدنان بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کہا بھائی اتنی دیر کیوں ہو گئی تجھے بھائی؟ یار اصل میں مسئلہ پتہ یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں تقریباً عصر کی نماز سے پہلے. رستے میں اتنا پانی کھڑا ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یار. سب کچھ اللہ معاف کرے سب سیاست کی نظر ہو گیا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کی کیا کمنٹ ہے، آپ کی کیا رائے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بھائی جان اب سن لو، اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے. سیاست کی نظر نہیں ہوا، ہر چیز سیاست دانوں پہ نہیں ڈالو بھائی. اچھا. ہاں میں جو یہ دیکھ رہا ہوں نا، ہر ٹاک شو میں، ہر میڈیا پہ، ہر جگہ، ہر چوراہے پہ سیاست دانوں کے ٹیٹوے دبا دیے تم لوگوں نے. تو عوام بھی قصوروار ہے بھائی جان اس کے اندر. آپ بات کو سمجھو. آپ لوگ جو ہو دین سے دور ہو چکے ہو. بیسک پوائنٹ، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا آپ نے. بیسک پوائنٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فجر کی نماز میں 2 صفیں لگ رہی ہیں. پہلے جب کالی آندھی یا طوفان آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف گھبرا کے چلتے تھے کہ اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا. یا تو پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں، چھتوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، گانے لگ رہے ہوتے ہیں. تو امت کا تو یہ حال ہو گیا ہے. اس کے بعد امت پکڑ لیتی ہے کہ سیاست دانوں کی ٹانگ کھینچ لو. سارے چینلوں کے اوپر سیاست دانوں کو. یار تم خود کیا قصوروار ہو یہ تو بتاؤ. کیا تمہارے اندر عیب نہیں ہے؟ ابے جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. تم نے قرآن کو پڑھنا تو چھوڑو، میں بڑا بول نہیں بولتا، الماریوں کے اوپر رکھے ہوئے تم ہاتھ لگا کے دکھا دو مجھے. میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر. ساتھ بھائی میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اور ابھی پھر دیتا ہوں کہ آج سے ٹائم نوٹ کر لو. جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں وہ صرف قرآن کو پڑھے نہیں، صرف مجھے ہاتھ لگا کے مجھے فون کر دیں عدنان بھائی ہم نے ہاتھ لگا دیا. شیطان تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. تمہارا پورا دن کہاں گزر گیا تمہیں پتہ ہی نہیں. جب اس پہ آ کے کھڑے ہوگے اس کے بعد تم دوسروں کے گریبان پکڑ لو گے. قومیت پہ تم اب ایک جگہ پر ایک اللہ والے لوگ گئے، وہاں پہ 2 قبیلوں میں لڑائی چل رہی تھی. صحیح ہے بھائی؟ 10 سال سے 150 اس نے مار دیے، 200 اس نے مار دیے. اللہ والے لوگ تھے، اللہ کی مدد تھی، حکمت تھی، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے مسجد میں بلایا، دونوں سرداروں کو بٹھا دیا، کلمہ لکھا دیوار پہ، کہہ رہا ہے اس پہ بھرس مارو کلیشنکوف کو. وہ تو سردار کانپ گئے، کہہ رہے یار ہم کیسے مارے، ہم تو مسلمان. تو کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کے تو ایک انسان ہے جس پہ تم بھرس مارتے ہو. اللہ کی نظر میں تو انسان جو ہے، جو پوری انسانیت کا قتل کر رہے ہو، تم اس کو بھرس مار رہے ہو. جو کلمہ پڑھنے والا ہے تو تم کیا ہو؟ تم پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ان دونوں قبیلوں میں صلح ہوئی اللہ کی مدد سے. اللہ کے گھر میں، مسجد میں حکمت تھی ان کی، اللہ کی مدد تھی کہ ان کے دماغوں میں بات گئی. ساتھ بھائی تم کیسے مار سکتے ہو قومیت پہ، زبان کے اوپر قتل یار؟ تم کیسے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتے ہو یار؟ میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے بھائی ہیں کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. مجھے تو یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ تم ہو کون. آج کل تو یہ چل رہا ہے بھائی یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، پٹھانے ہو. بھائی کلمہ پڑھ رہا ہے، وہاں پہ آواز لگے گی امتی حاضر ہو. وہاں یہ تھوڑی بولیں گے پنجابی حاضر ہو جائے، آرمی کا بندہ حاضر ہو جائے، اردو بولنے والا حاضر ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو بہت بڑا مجمع ہوگا. کہنے لگے میرے جو امت ہے اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں نا وہ چمکیں گے، میں یہاں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا. اب کتنے لوگ وضو کر رہے ہیں بھائی؟ وضو کیا غسل بھی نہیں پتہ. ایک جگہ پہ جماعت گئی گاؤں کے اندر، پوچھا ان سے کہ بھائی غسل میں کیا چیزیں فرض ہے؟ 3 بتاؤ. کہہ رہے تولیہ، تیل، صابن. ایسے بھی ہیں پاکستان کی سرزمین پہ مسلمان جن کو پتہ ہی نہیں ہے. کہہ رہا تولیہ، تیل، صابن. اب کون کرے گا وہاں تک، کون پہنچے گا؟ تو بات کہنے کی یہ ساتھ بھائی کہ ہم جس مقام پہ تو دوسروں کو مت کہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، فجر کی نماز میں جاؤ، باوضو رہو. ہماری نظروں کے ابھی سب سے زیادہ اذیت میں بتاؤں کون ہے؟ پوچھو کون ہے، پوچھو. ماں باپ سب سے زیادہ اذیت میں. اس دور کے ماں باپ میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں. اپنی اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بے بس ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں ڈر کے مارے. حدیث ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ ڈریں گے اولاد سے بات کرتے ہوئے. کم بختی ہے اس اولاد کی کہ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے. اور یہ وہ وقت آ گیا ہے نوجوان سیسا پی رہے ہیں، چرسے پی رہے ہیں، کرسٹل پی رہے ہیں، آئس پی رہے ہیں. ایسے ایسے نشے آ چکے ہیں یونیورسٹیز کے اندر کہ پڑھے لکھ کے پہلے تو ہوتا تھا چلو رنگ والا، پلمبر، ڈینٹر، مکینک چرسے پی رہے ہوتے تھے. اب تو اچھے گھرانے کے لوگ انوالو ہو گئے بھائی، لڑکیاں انوالو ہو گئیں.
ہمارے سامنے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے, اچھی خوراکیں ان کے حلق سے نہیں اتر رہی, ماں باپ بے بس ہیں, ماں باپ بول ہی نہیں پا رہے, ڈر رہے ہیں کہیں بچہ باغی نہیں ہو جائے, بچہ کہیں. اور نوجوان نسل اب ہر چیز کرائے پہ لے رہے ہیں بھائی, رینٹ پہ گاڑیاں کرائے پہ لے رہے ہیں, وہ اسکوٹر کھڑی کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر, اور ہر چیز ان کے اوپر کرائے پہ جا رہی ہے. اب خود مختاری ختم ہوتی جا رہی ہے, تو خود غلط ہے نا بھائی, گورنمنٹ غلط نہیں ہے. رزق تو فجر کے بعد بڑھتا ہے, عمران خان تھوڑی بانٹتا ہے رزق. عمران خان تو ایک بشر ہے, انسان ہے, مر جائے گا دنیا سے چلا جائے گا, کتنے آئے کتنے چلے گئے. دنیا کا نظام تو اللہ چلا رہا ہے نا, جسے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ رزق کہاں سے ملتا ہے؟ رزق فجر کے بعد ملتا ہے. فجر کے بعد کتنا ہے؟ پورا علاقہ سو رہا ہے, 2 صفیں لگی ہوئی ہیں, وہ بھی بڈھے جن کو نیند نہیں آتی, گیس کا درد ہوتا ہے, وہ مسجد میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. نوجوان کہاں گئے؟ تمہارا فیوچر کیا تم خود بنا لو گے؟ اللہ کہتا ہے تھکا دوں گا جو تمہاری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. جسے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تم قرآن کو چھو کے دکھاؤ, پڑھنا تو دور کی بات ہے. یہ میرا میسیج آج میں نے دے دیا, تم نے بات کری تو اتنا بڑا ٹاپک سامنے آ گیا. میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں, لیکن حق اور سچ کی بات میرا فرض ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو, یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب اچھی بات سنو تو دوسروں تک پہنچاؤ. وہ شخص آباد رہے گا, اس کا گھر آباد رہے, جو دوسروں کی خیر سوچے. بھائی ہنسی مذاق اپنی جگہ ساتھ, بھائی ہم ہنسی مذاق اپنی جگہ رکھیں گے, لیکن جو ہماری بیسک پرابلمز ہیں ہمیں اس کے اوپر آنا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے. ان میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ان لوگوں کو ڈی گریڈ ہو کے جو ان کے دماغوں کا فطور جو دین سے دوری ہے نا, ان کو کلمے یاد نہیں, ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ, ان کو نماز, یہ ساری چیزیں کس کا فرض ہے؟ کیونکہ ہم بتا ہی نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کو. اب بات کو سمجھو. اب یہ موبائل ہے, یہودیوں کا ہتھیار ہے, یہ ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے. اب مجھے یہ بات پہنچانی ہے نا, میں نے اس کے ذریعے بات کر دی. اگر میں کسی نوجوان کو بھی جا کے پکڑوں گا نا, وہ بھاگ جائے گا. اب وہ تنہائی میں بیٹھا ہوگا, اچانک عدنان بگوز آ جائیں گے, بولے گا عدنان بگوز کہنے کا چاہ رہے ہیں, میں پیدائشی ملا تھوڑی تھا ساتھ بھائی, یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ چاہے جس کو بدل دے, لیکن کچھ باتیں جو انسان کے دلوں پہ لگتی ہیں جا کے. مسجد پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے, آپ کے پاس کچھ وقت ہے لینے کے لیے, آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے مانگنا. اللہ کو تو مانگنا پسند ہے, تم تو مخلوقوں سے مانگتے پھر رہے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تم سیاست دانوں کے پیچھے, تم نے اللہ معافی دے, تم نے یہ اتنا بڑا بیٹر بڑھا لیا کہ ہمارا ساری زندگی جو بدلے گی وہ سیاست دان بدلیں گے. سیاست دان نہیں بدل سکتے. میں چیلنج دیتا ہوں, کوئی بھی پارٹی ہو, تم جب تک اپنی گلی میں خود مختاری پیدا نہیں کرو, پڑوسیوں کے اندر محبت ختم ہو گئی, پہلے والی ہے ہی نہیں, تو کہاں سے محلہ ٹھیک ہو؟ گٹر ابل رہا ہے, کود کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے. گڈھا ہوا ہے, کوئی مر رہا ہے, نمازی ہے 25 سال سے 5 ٹائم کا, وہ کھڈے کے در سے نکل کے وہ ایک جھاڑ توڑ کے نہیں رکھ سکتا اس میں. سب کو اپنی لائن سیدھی کرنے میں پڑی ہوئی ہے بھائی. 25 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر, کھڈے پھیلان گے یار. بھائی انسانیت تو ادا کر لے, حقوق العباد. ایک بندہ انگلینڈ گیا, اللہ والے تھے, ان سے پوچھا آپ نے انگلینڈ میں کیا پایا؟ کہنے لگے بھائی مسلمان زیادہ پاکستان میں, پر اسلام انگلینڈ میں. اتنا بھاری جملہ, انسانیت تو لاؤ اپنے اندر بھائی. 25 سال سے نمازیں پڑھ لے ہو یار, کچھ حقوق العباد تو لاؤ. گندی گلیاں بھری ہوئی ہیں کچروں کے تھیلوں سے, پیمپر باندھنا, ٹھوک ڈھک پڑنا, ٹھوک. گندی گلیوں کے حال تو دیکھو. پہ وہی گندی گلی ہے جس میں سبزی والے پہلے آتے تھے. ہماری اماں پیچھے گندی گلی سے سبزی خریدتی تھی یہاں 30 سال پہلے. یہ کون سی نمازیں ہیں جو تم پڑوسیوں کے گند پھینک کے آگے چلے؟ جھاڑو دی اس کے گھر کے آگے رکھا, آگ لگا دی, اس کے گھر میں دھواں جا رہا ہے, نمازی ہیں 5 ٹائم کے, کہو تو برا لگ جاتا ہے. فجر میں جا رہے ہیں, چیک کا پاجامہ پہن کر آ رہے ہیں, چیپڑ لگے ہوئے ایسے کرے کھڑے ہو گئے. آفس جا رہے ہیں تو 500 روپے کی 5,000 روپے کی شرٹیں پہن کے جا رہے ہیں, کیونکہ باس کو راضی کرنا ہے. یہاں تو اللہ ہے, دیکھ تھوڑی رہا ہے. نعوذ باللہ, یہ کچھ ابے اللہ کے گھر جاؤ بن ٹھن کے. اللہ کہتا ہے میں نے تم عطا کیا تو اچھا پہنو, اچھا کھاؤ. تم ایک ٹوپی نہیں خرید سکتے, تم نے جوتے 20-20 ہزار روپے کے خرید لیے. سر پہ ایک ٹوپی نہیں خرید سکے تم یار, 100 روپے 200 روپے کی ٹوپی, جو جسم کا سردار ہے سر, تم سر پہ ایک ٹوپی نہیں. ارب پتی لوگ ہیں قسم سے, انہوں نے زندگی میں نہ مسواک خریدی ہے, نہ عطر خریدا, نہ ٹوپی خریدی ہے. گاڑیوں کی لائن لگی ان کے بنگلوں کے آگے, کیونکہ اللہ نے توفیق نہیں دی ان کو کہ وہ سنت اپنے سر پہ سجائیں. یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے بھائی. کراچی کا یہ حال ہوا ہوا یار, پراپرٹیوں پر پراپرٹیاں, پراپرٹی. ابے بھائی تم نے کبھی عطر لگایا ہے؟ نہیں. مسواک کی ہے؟ نہیں. تم نے ٹوپی لگائی؟ نہیں. سرما لگایا؟ نہیں. سنت رسول رکھی؟ نہیں. ایک بندہ آیا کہنے لگا یار عدنان بھائی میں آپ جیسا تھا پہلے. میں نے کہا اچھا. کہہ رہا میں نے داڑھی منڈوا دی, اب سکون میں ہوں. میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار بڑی باتیں سننے کو ملتی تھی, جس محفل میں جاؤ کھانا اتارو, لوگ بولتے تھے مولانا کم کھا لو,
یہ تو دین میں نہیں ہے اتنا کھانا, تم نے اتنی مچھلی ڈال لی. پھر وہ کہیں جا رہا ہے, کہیں ہنس گیا, او بھائی ہنسنا منع ہے دین کے اندر, ہنس کیوں رہے ہو. پھر کہیں نظر پڑ گئی, او بھائی تم خواتین میں کیا کر رہے تھے, تم تو ملا باہر چلو. تو کہہ رہا ہے مجھ پہ اتنا پریشر تھا کہ جب میں نے داڑھی کٹائی اب میری بیوی بھی خوش ہے, میں بھی خوش ہوں, لوگ بھی خوش ہیں. جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی, یہ جا کے کسی علماء سے مفتی سے پوچھنا. جو دنیا میں داڑھی رکھے گا نا وہ بغیر داڑھی کے گھوم رہا ہوگا جنت میں. اللہ پاک کہیں گے جو چیز تم یہاں چھوڑو گے میرے لیے میں وہاں تمہیں دوں گا, تم یہاں شراب چھوڑو گے میں وہاں پلاؤں گا, ادرک کی شراب پلاؤں گا تمہیں. تو یہ بات ہے کہ یہاں چھوڑنے والا ہو تو وہاں پیے نا. ہم تو جلد باز ہیں, ان علامات صابرین, صبر ہے ہی نہیں کسی کے اندر. یہیں دے دو سب کچھ, پراپرٹی بھی یہیں دے دو, کاغذات بھی یہیں دے دو, گاڑی کے کاغذات بھی دے دو. وہ یہ والی کہانی چل رہی ہے ساتھ بھائی. اور دعاؤں میں یاد رکھنا بھائی. معذرت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.